السلام علیکم ناظرین۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ کئی قبیلے کے سرداری خیمے میں اورحان اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہے۔ اسی دوران ملہون خاتون مسکرا کر کہتی ہیں، اورحان بہت بہت مبارک ہو، آج جو ہمیں ایک کے بعد ایک فتوحات نصیب ہو رہی ہیں، یہ تمہاری بھائی چارے کی سیاست اور باہمی یکجہتی کی بدولت ہیں۔ یہ سنتے ہی علاؤالدین احترام سے ملہون خاتون کا ہاتھ چوم لیتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جب تک یہ بھائی چارہ قائم رہے گا، ہمارا مقصد بھی نسل در نسل قائم رہے گا۔ ہمارے 1000 سالہ مشن کی تکمیل کے لیے اب ایک نیا دور ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت اورحان فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، فاطمہ تم سغوت جا کر فوری تیاریاں شروع کرو۔ ہم نے جہاں جڑ پکڑی، جہاں شیخ ادبالی کی سانسوں نے زمین کو رونق بخشی، وہیں تلوار باندھنے کی رسم ادا کی جائے گی۔ اور ماں، آپ قبیلے کو اکٹھا کرنا شروع کریں، ہم یہاں سے ہجرت کی تیاریاں کریں گے۔ نیلوفر حیران ہو کر پوچھتی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اورحان؟ اورحان جواب دیتا ہے، ہر طرف سے آنے والے ترکمانوں کی حفاظت اب الگ الگ ممکن نہیں رہی۔ سب کو ایک جگہ جمع رکھنے کے لیے ہم چراگاہ میں موجود قبیلے کی جانب ہجرت کریں گے۔ علاؤالدین کہتا ہے، ہم سرحد بورسا کی طرف روانہ ہوں گے، وہ زیادہ دور نہیں۔ اورحان اس بات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے کہتا ہے، یوں ہماری حفاظت بھی مضبوط ہوگی اور بورسا کی فتح کی تیاریاں بھی تیزی سے آگے بڑھیں گی۔ ملہون خاتون حمایت بھرے لہجے میں کہتی ہیں، تم نے نہایت سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے بیٹے، ہم فوراً تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ پورے قبیلے میں نیا سردار دیکھنے کی بےتابی بڑھتی جاتی ہے۔ اورحان جب اپنے گھر والوں کے ساتھ خیمے سے باہر نکلتا ہے تو پورا لشکر جوش سے نعرے لگاتا ہے، اورحان سردار زندہ باد۔ اسی لمحے قرا خلیل آ کر خبر دیتا ہے، میرے سردار، خوشخبری ہے، یار حصار دوبارہ عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ خبر سن کر اورحان خلیل کو گلے لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ خلیل مزید کہتا ہے، ایک اور اطلاع بھی ہے، ہمارے جاسوسوں کے مطابق ازنک کا حاکم بڑی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اورحان پرعزم لہجے میں جواب دیتا ہے، اسے تیاری کرنی ہی چاہیے، تم بھی پوری تیاری رکھو خلیل، کیونکہ اب ہم نے آگ کی قمیض پہن لی ہے۔ اورحان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو نیلوفر وہاں موجود نہیں ہوتی۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ گھوڑے پر قبیلے سے باہر جا رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر اورحان پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یارسار کی بلندیوں پر عبد الرحمن اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ کھڑا دشمنوں کی طرف للکار کر کہتا ہے، اے کافروں کے جھنڈ، کیا تم نے سمجھ لیا تھا کہ کائی کی سرزمین چھین لینا اتنا آسان ہوگا؟ بالابان ہنستے ہوئے کہتا ہے، للکارتے رہو، کئی منگول سچ میں نہ پہنچ جائیں۔ عبد الرحمن جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، کاش وہ آ ہی جائیں، ایک ایک کر کے ختم کرنے کی بجائے سب کو ایک ساتھ جہنم واصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ منگولوں کا پرچم زمین پر پھینکتا ہے اور اس کی جگہ عثمانی پرچم لہلا دیتا ہے۔ سپاہی تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی دوران دریا کے کنارے نیلوفر خاموشی سے کھڑی رو رہی ہوتی ہے۔ اورحان اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھتا ہے، میرے دل کی سلطانہ، کیا بات ہے؟ نیلوفر چپ رہتی ہے تو اورحان محبت بھری آواز میں کہتا ہے، تمہارے بالوں کی شبنم میں میرا دل روشنی پاتا ہے، تمہاری آنکھیں میرے جہان کی بہار ہیں، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلوفر روتے ہوئے ایک ننھا موزہ اس کے ہاتھ میں رکھتی ہے اور ہچکیوں کے ساتھ کہتی ہے، اورحان، میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی اورحان خوشی سے نہال ہو جاتا ہے اور نیلوفر کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ نیلوفر کمزور آواز میں کہتی ہے، خوش ہونے سے بھی ڈر لگتا ہے، قاسم کے بعد ہم 2 بچے کھو چکے ہیں، اگر پھر؟ اورحان اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہتا ہے، ڈر مت، اس بار کچھ نہیں ہوگا، آج میں اپنا مقصد پا چکا ہوں، اللہ نے ہماری تکلیفیں دیکھی ہیں، یہ بچہ ہمارے گھر کی روشنی بنے گا۔ دوسری طرف جنگل میں فلاویس زخموں سے نڈھال پڑا تڑپ رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ اور چند خواتین وہاں پہنچتی ہیں۔ فلاویس گھوڑے سے گر پڑتا ہے۔ فاطمہ فوراً اس کے زخم پر پتھر رکھ کر کہتی ہے، یہ پتھر خون روک دیتا ہے، تم ہر بار اپنی لاپرواہی اور بے باکی سے خود کو زخمی کر لیتے ہو۔ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ فاطمہ سپاہیوں کو حکم دیتی ہے، اسے فوراً سوگت کے شفا خانے لے جاؤ، یہ ہماری نگرانی میں مرنا نہیں چاہیے۔ قبیلے میں ملہون خاتون اداس بیٹھی حالات کا اندیشہ محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ نیلوفر ان کے پاس آتی ہے تو وہ کہتی ہیں، کبھی کبھی میں منظر کو ایک الگ نظر سے دیکھتی ہوں، تم کیا دیکھتی ہو نیلوفر؟ نیلوفر آہستہ سے جواب دیتی ہے، میری آنکھیں تو خیموں کو دیکھتی ہیں، مگر میرا دل ان تھکے ہوئے چہروں کا خوف اور درد محسوس کرتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں امید دکھائی دیتی ہے۔ ملہون خاتون مطمئن ہو کر کہتی ہیں، بالکل یہی بات، آج سے تمہاری حکومت کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اب تم صرف اورحان کی زوجہ نہیں
قائی قبیلے کی ماں ہو، اس قوم کی رہنما ہو۔ نیلوفر جذباتی لہجے میں کہتی ہے، میں آخری سانس تک اورہان کا ساتھ نبھاؤں گی۔ ملہون خاتون اسے اپنی انگوٹھی تھماتے ہوئے کہتی ہیں، یہ امانت ہے، اس کے وزن کو یاد رکھنا، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ ادھر خیمے میں کارا خلیل نقشے بچھا کر تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ اورہان اندر آتا ہے تو خلیل احترام سے کہتا ہے، تمام سرداروں کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، سب کل تلوار باندھنے کی رسم میں شریک ہوں گے۔ اورہان سنجیدگی سے جواب دیتا ہے، ہماری جانب سے کسی بھی قسم کی لغزش نہیں ہونی چاہیے، سب آنکھیں ہماری غلطی تلاش کرنے میں لگی ہیں۔ کارا خلیل یقین سے کہتا ہے، اللہ کے حکم سے آپ اس قوم کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ پھر وہ تازہ اطلاعات بتاتا ہے، ازنیک سے بادشاہ کے لیے سونا کل روانہ ہوگا، اور یار حصار کی فتح کی وجہ سے تیمور تاش شدید غصے میں ہے، وہ کسی بھی وقت حملے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اورہان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، وہ ابھی رو رہا ہوگا، لیکن ہم نے اسے اصل خوف ابھی تک دکھایا ہی نہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں تمام دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے۔ ہمارا اصول واضح ہے، تقسیم کرو اور ختم کرو۔ سب سے پہلے ازنیک کو خوفزدہ کریں گے، پھر یہ سونا تیمور تاش کی نالائکی کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دے گا۔ ہمیں تجارت کو مضبوط کرنا ہے، لشکر کو منظم کرنا ہے اور عوام کو سہارا دینا ہے۔ لوگ تھک چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے امید بننا ہوگا۔ پھر وہ حکم دیتا ہے، لوگوں اور بزرگوں کو میرے خیمے میں بلاؤ، میں ان سب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کارا خلیل جواب دیتا ہے، ہر تبدیلی اپنے ساتھ ایک مسئلہ لاتی ہے، لیکن جب مسئلہ سمجھ آ جائے تو حل بھی خود سامنے آ جاتا ہے۔ اورہان چہرے پر خوشی لیے کہتا ہے، خلیل، میرے گھر میں ایک اور بچہ آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی کارا خلیل اسے گلے لگاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اورہان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، خلیل، میں جانتا ہوں تم اپنے بچے کی تکلیف دل میں لیے پھرتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہم تمہارا بچہ ضرور ڈھونڈیں گے، اور جنہوں نے تمہیں یہ دکھ دیا ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔